بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کے سوال کے پیش نظر جو کہ سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم کیوں کسی راہبر کی یا مرجع کی بات مانیں جو کہ غیر معصوم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کل کا جو سوال تھا وہ اس بات کے متعلق تھا کہ غیبت صغریٰ جو کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تھی، اس میں نیابت خاصہ تھی اور 4 نائبین جن کا نام کل میں نے ذکر کیا وہ مقرر تھے، امام کی طرف سے منتخب شدہ تھے، مگر غیبت کبریٰ کے زمانہ میں نیابت عامہ کی ضرورت ہے، جس کے متعلق خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ غیبت کبریٰ میں ہم شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے، تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ پیش آنے والے حوادث میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ کہ چونکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک عوام الناس کی رسائی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی اپنا نائب منتخب نہیں کیا، لہٰذا اس دور میں ایک عالم، ایک متقی، ایک پرہیزگار جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو خود بھی سمجھے اور کما حقہ بیان بھی کر سکے، اس عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے، چونکہ یہ جو نیابت عامہ ہے اس کے مصداق وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چند شرائط پائی جاتی ہیں، یہ کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، عادل ہو اور عالم ہو۔ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوگا غیبت کبریٰ کے زمانہ میں، لیکن نائب خاص نہیں ہوگا، نائب عام ہوگا۔ اسی حوالے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں: وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، فقہاء میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کا محافظ ہو، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، جو اپنے مولا و آقا اور خدا کا مطیع و فرما بردار ہو، لوگوں پر لازم ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کریں۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام شرائط تمام علماء میں نہیں پائی جا سکتی، یہ کچھ خاص علماء ہیں کہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ائمہ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں بھی علماء تو موجود تھے، لیکن یہ خاص شرائط چند ایک خاص لوگوں کے اندر موجود تھیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔